کیے ہیں معاف فرما، جو گناہ ارادے کے ساتھ کیے ہیں معاف فرما، جو بن ارادے کے ہو گئے معاف فرما۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، ہماری جھولیاں بالکل خالی ہیں، ہماری خالی جھولیوں کو بھر دیجئے۔ ہم آپ سے قریبی کی بھیک مانگ رہے ہیں، رحیمی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ آج دعائیں آپ قبول فرما لیتے ہیں، جو قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہوتی ہے آپ یقیناً دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ہم بہت سی امیدیں لے کر آپ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ اے کریم پروردگار، اچانک کا خیر عطا فرمائیے، اچانک کی ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائیے۔ اے کریم پروردگار، قبل اول کی حفاظت فرما لیجیے، قبل اول کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے کریم پروردگار، جتنے معصوم بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ہمارے گھر میں اگر بچہ بھوک سے بےتاب ہو جائے تو ماں بےتاب ہو جاتی ہے۔ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اے کریم پروردگار، فلسطینیوں کی غیبی مددیں فرما دیجیے، غیبی مددیں فرما دیجیے۔ اے کریم پروردگار، ان کی شہادتوں کو قبول فرما لیجیے۔ کتنے بچے شہادت حاصل کر چکے ہیں، اے کریم پروردگار غیبی مددیں فرما دیجیے، جیسے آپ نے غزوہ بدر میں مددیں فرمائی تھی۔ اے کریم پروردگار، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے۔ اے کریم پروردگار، ہمیں ایمان کی موت عطا فرمائیے، شہادت کی موت عطا فرمائیے۔ اے کریم پروردگار، ہمارے ایمان کی، ہمارے آنے والے نسلوں کی ایمان کی اس ملک میں حفاظت فرما لیجیے۔ دنیا میں کبھی بے سہارا نہ فرمائیے، بے آسرا نہ فرمائیے، اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں جگہ نصیب فرما دیجیے۔ اے کریم پروردگار، ہماری تراویحوں کو قبول فرما لیجیے، روزوں کو قبول فرما لیجیے۔ تراویح میں جب کلام پاک پڑھا گیا ہے، اے کریم پروردگار، اس کو قبول فرما لیجیے۔ جو کچھ اغلاط ہو گئے اس کو معاف فرما دیجیے، جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں معاف فرما دیجیے۔ ہم بندے ہیں، خطا اور نسیان کے پتلے ہیں، اے کریم پروردگار، معافی کا قلم پھیر دیجیے، معافی کا قلم پھیر دیجیے۔ اے کریم پروردگار، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف فرما دیا تھا، اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کفار مکہ کو معاف فرما دیا تھا۔ آج آپ ہم کو معاف فرما دیجیے۔ آپ کریموں سے کریم ہیں، آپ کو اپنی کریمی پر بڑا ناز ہے۔ اے کریم پروردگار، اس مجمع میں معصوم بچے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو اپنے بال ایمان کی حالت میں سفید کر چکے ہیں۔ آپ کو تو سفید بالوں پر بڑا ترس آ جاتا ہے، بڑا رحم آ جاتا ہے۔ اے کریم پروردگار، ان کے واسطے سے ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے کریم پروردگار، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دیجیے۔ بہت سے نوجوان بہت سے غلط راستوں پر جا رہے ہیں، اے کریم پروردگار، ان کو سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر لگا دیجیے۔ یہ ہماری امت کا بڑا سرمایہ ہے۔ اے کریم پروردگار، اے کریم پروردگار، اس مجمع میں بہت سے وہ ہیں جو اپنے سینے میں قرآن رکھتے ہیں، ان کی بدولت ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ کسی ایک کی تو آمین آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اے کریم پروردگار، ہم سب کی قبر کی پہلی رات آسان بنا دیجیے، آسان بنا دیجیے۔ وہ کیسا منظر ہوگا، لوگ ہمیں چارپائی پر لے جائیں گے، مٹی کے اندر ڈال دیں گے، اور تین تین مٹی مٹی ڈال دیں گے، اور سب واپس ہو جائیں گے۔ اے کریم پروردگار، وہ اس قبر کی پہلی رات کیسی کٹھن ہوگی، اس رات کو ہم سب کے لیے آسان بنا دیجیے، آسان بنا دیجیے۔ ہمارے والدین کے لیے بھی آسان بنا دیجیے، منکر نکیر کے سوالات ہم سب کے لیے آسان فرما دیجیے۔ اے کریم پروردگار، اس ملک کی حفاظت فرمائیے، اس ملک کی حفاظت فرمائیے۔ سی اے کے خلاف اسدالدین صاحب جو درخواست داخل کیے ہیں، کامیابیاں عطا فرما دیجیے، کامیابیاں عطا فرما دیجیے۔ اسلام کا بول بالا فرما دیجیے، اسلام کا بول بالا فرما دیجیے، کفر کا مقابلہ فرما دیجیے، فرعونی طاقتوں کو شکست دے دیجیے۔ آنے والے الیکشن میں کریم پروردگار، آپ دکھا دیجیے اپنے کرشمے کہ فرعونی طاقتوں کو
دے دیجئے، شکست دے دیجئے، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دیجئے، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دیجئے، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائیے، برا چاہنے والوں کی برائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، بری نظر لگانے والوں کی بری نظر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے کریم پروردگار، بچہ پریشان ہوتا ہے، ماں کی طرف دوڑ کر آتا ہے، امی کی طرف دوڑ کر آتا ہے، ہم بچے پریشان ہوتے ہیں، آپ ہی کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ اے کریم پروردگار، روٹی کا سائل ایک در سے نہ ملے دوسرے پر چلے جائے گا، مسئلہ اس کا نہیں، مسئلہ ہمارا ہے، ہمارے لیے آپ کا ایک ہی در ہے، ہم قسم کہہ کر کہتے ہیں آپ کے علاوہ اور کوئی در نہیں ہے، خالی ہاتھ مت لوٹائیے، بڑی امیدوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، آج ہم سب کی مغفرت کے فیصلے کروا دیجئے، مغفرت کے فیصلے کروا دیجئے، اس شان کے ساتھ آپ کے اس گھر میں بیٹھے ہیں، اسی شان کے ساتھ جنت میں اکٹھا بیٹھنا نصیب فرما دیجئے، ہمارے والدین کو بھی نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، جہنم سے بچا لیجئے، جہنم سے بچا لیجئے، قیامت کا دن ہم سب کے لیے خوشیوں بھرا دن بنا دیجئے۔ اے کریم پروردگار، ہمارے والدین کو صحت دے دیجئے، صحت دے دیجئے، ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیے، ان کے سائے کو تعدیر قائم فرمائیے، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دیجئے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو فرمانبردار بنائیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، ان کے مستقبل کو روشن فرما دیجئے، ہمارے بچوں کو امتحانات میں کامیابیاں نصیب فرمائیے، ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیجئے، قرآن کا عالم بنا دیجئے۔ اے کریم پروردگار، جو والدین اپنے بچوں کو بیرون ممالک بھیجے ہیں، آپ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ایمان کی حفاظت فرمائیے، ان کی صحت کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کی صحت میں برکتیں عطا فرمائیے، علم میں برکتیں عطا فرمائیے، رزق میں برکتیں عطا فرمائیے، قدم قدم پر برکتیں عطا فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے بچا لیجئے، گمراہی سے بچا لیجئے، گمراہی سے بچا لیجئے، علم آنے کے بعد جہالت والے کاموں سے بچا لیجئے، اپنا قرب ملنے کے بعد دوری سے ہم سب کو محفوظ فرمائیے، اپنا قرب ملنے کے بعد دوری سے محفوظ فرما لیجئے۔ اے کریم پروردگار، آپ کے حبیب نے جبرائیل امین کی بددعا پر آمین فرمایا ہے، جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائی، ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے۔ کیا پتا کہ ہمارے آخری رمضان ہوگا، کتنے مجمع میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے کفن بازار میں آ چکے ہیں۔ اے کریم پروردگار، ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، نجات کے فیصلے فرما دیجئے، ہماری اس ملک ریاست تلنگانہ کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے، اتحاد کا گہوارہ بنا دیجئے، اتحاد کا گہوارہ بنا دیجئے۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، سب کے جائز حاجات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، ہمارے بیماروں کو صحت دے دیجئے، صحت دے دیجئے، صحت آپ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اے کریم پروردگار، ہم سب کو ہر بڑی چھوٹی بیماری سے محفوظ فرما لیجئے، محفوظ فرما لیجئے۔ اے کریم پروردگار، بہت سے لوگ اپنی دلوں میں بہت سی امیدیں چھپائے ہوئے ہیں، آپ سب کے دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں، سب کی امیدوں کو جانتے ہیں، جتنے یہاں پر ہیں سب کے جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے، سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے۔ آج ہم مغفرت لے کر ہی اٹھیں گے، پروردگار مغفرت کر دیجئے، مغفرت کر دیجئے۔ مان جائیے، نہیں ماننا ہے مان جائیے، آپ حنان ہیں، آپ منان ہیں، آپ رحمان رحیم ہیں۔ اے کریم پروردگار، مان جائیے، مان جائیے، ہم سب کے لیے بہترین فیصلے فرما دیجیے، ہماری خالی جھولیوں کو بھر دیجیے، خالی جھولیوں کو بھر دیجیے۔ بہت سے لوگ اپنی بچیوں کے نکاح کے سلسلے میں فکر مند ہیں، اے کریم پروردگار، غیب سے رشتے عطا فرما دیجیے، غیب سے رشتے عطا فرما دیجیے۔ والدین کے لیے اس فرض کو ادا کرنا آسان فرما دیجیے، آسان فرما دیجیے۔ ہمارے گھروں پر سنتوں کا گلدستہ
بنا دیجیے، ہمارے ظاہر کو پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں سے سجا دیجیے۔ اے کریم پروردگار ہمارے باطن کو اپنی معرفت سے منور فرما دیجیے، ہمیں بار بار حرمین کی زیارت نصیب فرمائیے، اپنے حبیب کے روضے کی زیارت نصیب فرمائیے۔ اے کریم پروردگار اس ایمان کی قدر نصیب فرما دیجیے، اس ایمان کی قدر نصیب فرما دیجیے۔ اس ایمان کو ہم تک پہنچانے کے لیے پیارے نبی علیہ السلام پیٹ پر دو پتھر مار لیے ہیں، اس ایمان کی ہمیں قدر فرما دیجیے، قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی صدقے و طفیل میں اس ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ اے کریم پروردگار جتنی چٹھیاں صحت کے لیے آئی ہیں سب کو صحت دے دیجیے، سب کو صحت دے دیجیے، اور جتنی چٹھیاں مغفرت کی درخواست لے کر آئی ہیں سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے۔ بار بار یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرما دیجیے، شب قدر عطا فرما دیجیے۔ اے کریم پروردگار اگر آپ نے ہماری مغفرت فرما دی تو ہماری عید کی خوشیاں دوبالا ہو جائے گی، اگر آپ نے مغفرت نہیں فرمائی تو ہمارے لیے عید نہیں بلکہ وعید ہو جائے گی۔ ہمارا ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، مان جائیے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے صدقے و طفیل میں ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ صلی وسلم علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔